آج کے ڈیپ ڈائیو میں ہم شاعر زبیر افندی کی ایک چھوٹی سی لیکن بہت گہری نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، یہ نظم ایک ایسی شخصیت کا خاکہ پیش کرتی ہے جس کی طاقت اس کے کاموں میں نہیں بلکہ صرف اس کے ہونے میں ہے۔ ہونے میں؟ یہ تو بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ بالکل، ایک مکمل ٹھہراؤ کی کیفیت ہے، اور نظم کا ہر حصہ، ہر استعارہ اسی ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چلیں پھر اس کی پہلی پرت سے شروع کرتے ہیں۔ آنکھیں۔ نظم کہتی ہے وہ آنکھیں جن میں سوال نہیں بس قبول ہے۔ یہ صرف دیکھنا نہیں ہے، یہ ہر شے کو، تقدیر کو اس کی اصل حالت میں قبول کر لینے جیسا ہے۔ تو یہ بے بسی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک گہری سمجھ بوجھ سے پیدا ہونے والا سکون ہے، جیسے کوئی تقدیر سے لڑنے کے بجائے اسے مسکرا کر گلے لگا لے۔ اور یہی کیفیت میرا خیال ہے چہرے پر بھی نظر آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے وقت کے ہنگاموں سے بے خبر۔ جی، اور آگے بس آج میں مکمل، یعنی نہ ماضی کا پچھتاوا۔ پھر بات آتی ہے بالوں کی، جو کہ بہت ہی غیر معمولی ہیں۔ انہیں رات کی وہ دعا جو آہستہ آہستہ قبول ہو رہی ہو کہا گیا ہے نا؟ عام طور پر شاعر بالوں کو رات سے یا گھٹاؤں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جی، لیکن یہاں دعا کا لفظ کیوں؟ یہ اس کردار کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، دعا کا لفظ اس کردار کے ارد گرد ایک تقدس کا، ایک پاکیزگی کا حالہ بنا دیتا ہے۔ اچھا، اتنا مقدس کہ ہوا بھی انہیں چھونے سے ڈرتی ہے۔ یہ صرف خوبصورتی نہیں، یہ ایک احترام ہے اور آہستہ آہستہ قبول ہونا، صبر کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کوئی جلد بازی نہیں، وہی ٹھہراؤ۔ وہی ٹھہراؤ۔ تو آنکھوں میں قبولیت، چہرے پر حال میں موجودگی اور بالوں میں تقدس، یہ سب مل کر ایک ٹھہراؤ بناتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے۔ جی، کیا اس ٹھہراؤ کو ایک طرح کی لا تعلقی بھی سمجھا جا سکتا ہے؟ مطلب دنیا سے بے نیازی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب شاعر نے خود بھی دے دیا ہے، جب وہ اس ٹھہراؤ کا موازنہ کسی درویش کی نظر سے کرتا ہے۔ اچھا، درویش کی نظر؟ جی، درویش دنیا سے لا تعلق نہیں ہوتا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اس کی خاموشی میں ایک گہرائی ہوتی ہے۔ تو یہ شخصیت کمگو ہے، لیکن اس کی موجودگی؟ اس کی موجودگی دل میں اتر جانے والی ہے۔ یہ لا تعلقی نہیں، یہ ایک بہت گہری روحانی موجودگی ہے۔ تو یہ ساری باتیں مل کر نظم کے آخری حصے کو ایک نیا مطلب دیتی ہیں، جہاں حسن کا ذکر ہے۔ بالکل، کہ اس کا حسن نہ فخر مانگتا ہے نہ تعریف۔ یہ صرف عاجزی تو نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے جیسے اس کا حسن اس کی ذات کا ہی حصہ ہے۔ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی تو اس نظم کا عروج ہے۔ شاعر حسن کو ایک بنیادی حقیقت بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے حسن بس موجود رہتا ہے، جیسے سچ۔ اب دیکھیں، سچ کو کسی کی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو بس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس شخصیت کا حسن اس کے وجود کی سچائی ہے، اسے کسی تعریف کی ضرورت نہیں، وہ بس ہے۔ واو! تو اس ڈیپ ڈائیو سے جو تصویر ابھری ہے وہ کسی عام انسان کی نہیں بلکہ ایک وجودی کیفیت کی ہے۔ جی، ایک ایسی کیفیت جس میں مکمل قبولیت ہے، حال میں موجودگی ہے، اور ایک ایسا حسن ہے جو سچائی کی طرح اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور زبیر افندی کا کمال یہ ہے کہ اتنے گہرے خیالات کو بہت ہی سادہ اور دلکش الفاظ میں ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ گفتگو ایک سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو ہم سے مسلسل عمل، سوالات اور مستقبل کی منصوبہ بندی کا تقاضا کرتی ہے، وہاں ایک ایسے وجود کی کیا قدر و قیمت ہے جو صرف اپنی ذات میں مکمل ہو اور بس موجود ہو۔